खबरों से आगे में आज शाम गुर्बत के शिकंजे से आने वाली नस्लों को निकालने में मसरूफ एक मुनफरिद अमरीकी स्कूल, शोहरत और कामयाबी के साथ आने वाले कुछ तबाहकुन मसाइल और नंगे पांव भागने के हमारी सेहत पर असरात। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। इतवार से अमरीकी शहर शिकागो में शुरू हो रहा है नेटो ममालिक का सरबराह इजलास, जिसमें 2014 के बाद अफगानिस्तान में हिकमत अमली और इस तंजीम को दरपेश दीगर चैलेंजेस पर बात की जाएगी। नेटो समिट के एजेंडा की मजीद तफसीलात आइए देखते हैं मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट में। अमेरिका और नेटो इत्तेहाद 2014 तक अपनी लड़ाका फौजें अफगानिस्तान से निकाल लेगा। तालिबान की तरफ से चंद बड़े हमलों के बावजूद नेटो का कहना है कि अफगान फोर्सेज तेजी से सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालने के काबिल हो रही हैं। इस महीने के शुरू में सदर ओबामा ने कहा, नेटो इत्तेहाद शिकागो में उस वक्त का तयन करेगा जब अफगान फोर्सेज अगले साल तक पूरे मुल्क में जंगी कार्रवाइयों को लीड करें। बैनुल-अक़वामी फौजें अफगान फौज की तरबियत और मावनत जारी रखेंगी और ज़रूरत के वक्त उनके शाना बशाना लड़ेंगी, लेकिन अफगान फौज की महारत बढ़ने के साथ हम सपोर्टिंग रोल में आ जाएंगे। अमेरिका और अफगानिस्तान के माबैन हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा होने के बाद नेटो भी तवील मुद्दत तक अफगानिस्तान की मदद का ऐलान करेगा, लेकिन नेटो इत्तेहाद को नए चैलेंजेस से निपटने में एक और मुश्किल का सामना है और वो है दिफाई बजट में कमी। फिलिप गॉर्डन यूरोप और यूरो एशियन अफेयर्स के लिए असिस्टेंट वजीर खारजा हैं। यूरोप में दिफाई अखराजात को कम किया जा रहा है और अगर ऐसा होता रहा तो नेटो इत्तेहाद वो नहीं कर पाएगा जो वो कई दहाइयों तक करता रहा है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल लिबिया का ऑपरेशन है। नेटो अपने सेक्रेटरी जनरल आंद्रेस फोर रास्मुसन की जानिब से स्मार्ट डिफेंस यानी वसाइल को मिलकर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर भी गौर करेगा। स्टीवन पिफर ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में यूरोप अमरीकी अमूर के तज्ज़ियाकार हैं। सवाल यह है कि स्मार्ट डिफेंस के जरिए इत्तेहादी ममालिक कैसे मिलकर रकम खर्च करेंगे ताकि नेटो एक तंजीम के तौर पर फैसले करे, बजाय इसके कि रुकन ममालिक आज़ाद हैसियत में फैसले करें। अमरीकी सेनेट में खारजा अमूर की कमेटी के चेयरमैन जॉन कैरी के मुताबिक रुकन ममालिक की तरफ से मतलूबा अखराजात न उठाने की वजह से संजीदा सवालात उठ रहे हैं। हर कोई माली मुश्किलात से दो चार है, लेकिन हमें तरजीहात मुतय्यन करनी होंगी। हमें यह फैसला करना होगा कि क्या ज्यादा अहम है और क्या कम। एक और अहम मसला मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, एक अमरीकी दिफाई निज़ाम जो ईरान की तरफ से किसी मुमकिन हमले को रोकने के लिए है, लेकिन रूस को इस पर एतराज है, मगर नेटो फिर भी ये निज़ाम नस्ब करना चाहता है। शिकागो में नेटो ममालिक के लीडरान अफगानिस्तान और लीबिया में होने वाले तजुर्बात पर भी बात करेंगे। स्टीवन पिफर कहते हैं कि नेटो ये फैसला करेगा कि मुस्तकबिल में इसका क्या किरदार होना चाहिए। गुज़िश्ता 60-8 साल से नेटो का फोकस अफगानिस्तान पर है। एक मुश्किल ये है कि अब जब आप नेटो ममालिक से पूछते हैं कि उनका मकसद क्या है तो मुख्तलिफ ममालिक आपको इसका मुख्तलिफ जवाब देते हैं। शिकागो समिट गुज़िश्ता 13 साल में पहला मौका है कि नेटो ममालिक के लीडर अमेरिका में इकट्ठे हो रहे हैं। डैन रॉबिन्सन के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। और नेटो समिट के बारे में हम मज़ीद बात करेंगे आयशा तंजीम से। आयशा, आप ये समिट कवर करने के लिए शिकागो जा रही हैं। ये बताइए, अफगानिस्तान हैज़ आस्क्ड फॉर $4 बिलियन एनुअली जो उसको अपनी मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चाहिए। क्या चांसेस हैं कि नेटो समिट में ये मुतालबा पूरा हो सकेगा? सारा थोड़ा खींच तान के होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये लग रहा है कि ये मुतालबा पूरा हो जाएगा। और वो किस तरह होगा ये भी मैं आपको बता दूँ। $500 मिलियन जो है वो अफ़गान अपने वसाइल से पूरा करने की कोशिश करेंगे। 2 बिलियन सालाना अमरीका ने देने का वादा किया है। उसके अलावा इस वक्त जर्मनी ने 190 मिलियन का कहा है, बरतानिया ने 110 मिलियन का कहा है, फ्रांस ने कहा तो था 200 मिलियन का, लेकिन अब पिछले हफ्ते एक नए सोशलिस्ट सदर एंटी वॉर एजेंडे पे फ्रांसवा ओलांद जो इलेक्ट हुए हैं वो आएंगे। सदर ओबामा कोशिश करेंगे कि फ्रांस अपने उस पर कायम रहे, लेकिन शायद वो थोड़ा कम दें। लेकिन सऊदी अरेबिया कुछ पैसे दे रहा है, कनाडा है, तो सारे मिल मिला के खींच तान के लगता है कि कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। बट ये मिलिट्री एड की बात होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सिविलियन एड जिसके ज़रिए तामीर और तरक्की के प्रोग्राम चलाए जाते हैं अफगानिस्तान में, उसका फ्यूचर कैसा लग रहा है? उस बारे में बहुत बात नहीं हम देख रहे कि हो रही हो इस नेटो समिट के हवाले से। और एक्चुअली इस वक्त ये हो रहा है अफगानिस्तान में कि अगरचे बहुत ज़्यादा पैसा फ़ौजियों पे लग रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हर साल $15 बिलियन 15 अरब डॉलर जो तामीराती काम है, डेवलपमेंट के मंसूबे हैं, उन पर खर्च होता है। डर ये है कि 2014 के बाद जब फ़ौजें निकलेंगी तो ये रकम बहुत ज़्यादा एकदम से ड्रॉप हो जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी। क्या वजह है, क्यों ड्रॉप होने की वजह यह है कि अभी
شکاگو میں ظاہر ہے یہ ساری رقم زیادہ تر یورپ اور امریکہ سے آ رہی ہے. شکاگو میں ہی بہت مشکل سے پیسے مل رہے ہیں اور یورپی ممالک کو خطرہ ہے جب وہ اپنے پارلیمنٹس کے پاس واپس جائیں گے اور ان سے دوبارہ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے مانگیں گے تو ان کو نہیں ملیں گے. ایک سمٹ اس سلسلے میں جولائی میں ہونی ہے ٹوکیو میں. ڈر یہ ہے کہ شکاگو میں اگر بہت زیادہ پیسے پلیج کر دیے ان ملکوں نے تو جو تعمیراتی کام کا پیسہ ہے وہ کم ہو جائے گا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو بہت ساری جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ سیکیورٹی کی وجہ سے بھی وہاں سے سارا نکل جائیں گی. ایک سوال جو عوام کے ریفرنس سے بہت امپورٹنٹ ہے، جب بھی پیسے پلیج کیے جاتے ہیں کرتی تو حکومتیں لیکن آتا تو وہ سب پیسہ ٹیکس پیئرز کی جیبوں سے، ہماری آپ کی یورپین عوام کی جیبوں سے آتا ہے. یورپ میں جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں معیشت کے، اس حوالے سے وہاں کے عوام کا کیا ری ایکشن ہے افغانستان کی طرف سے اس ڈیمانڈ پر؟ سارا اگر آپ یورپ میں جائیں برطانیہ کو چھوڑ کے اور ان سے پوچھیں افغانستان تو وہ کہیں گے کیا کون افغانستان، کیونکہ وہاں کے میڈیا نے اب افغانستان کو کور بھی کرنا چھوڑ دیا. افغانستان نیوز میں نہیں ہے اور یورپ اس کو اپنی جنگ نہیں سمجھتا. یورپ سمجھتا ہے کہ اگر اسے انویسٹ کرنا ہے تو نارتھ افریقہ ان کے زیادہ قریب ہے، وہاں انویسٹ کر دیں. اس کے کچھ خود ایسٹرن یورپ کی اپنی اکانومی خراب ہے، ایسٹرن یورپ کے ملکوں کو ضرورت ہے تو دے ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیلپ. رائٹ، اور اس وقت اکانومی اور خاص طور پہ اپنی ڈومیسٹک اکانومی کو امپروو کرنا ان کی ٹاپ آف دا لسٹ آئی گیس، ان کے پرائرٹیز میں ہے. اور جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں یورپ کی معیشت کے حوالے سے، لیکن معیشت صرف یورپ ہی کی نہیں، امریکہ کی بھی بہت مشکل دور سے گزر رہی ہے. یہاں یہ صدارتی الیکشن کا سال ہے اور صدر اوباما دوبارہ منتخب ہونے کے لیے اپنی مہم کا آغاز کر چکے ہیں. معاشرتی مسائل کے بارے میں ان کے حالیہ بیانات سے کچھ ووٹرز خوش ہیں اور کچھ ناراض، لیکن ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ بیشتر ماہرین کی نظر میں نومبر کے پریزیڈنشل الیکشنز میں سب سے اہم موضوع معیشت ہی ہوگی. To welcome the President of the United States of America, Barack Obama. نیو یارک میں فنڈز جمع کرنے کی ایک تقریب میں صدر اوباما کے حمایتیوں نے ہم جنسوں کے درمیان شادی کی حمایت پر ان کا پرجوش استقبال کیا. We have never gone wrong. جب سب کے لیے حقوق اور ذمہ داریوں کو وسعت دینے کی بات ہوتی ہے تو ہم کبھی غلط نہیں ہوئے. اس سے خاندان مضبوط ہوتے ہیں. رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے پر امریکیوں کی رائے منقسم ہے. ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار مٹ رومنی نے ایک یونیورسٹی میں روایتی شادی کی حمایت میں بیان دیا. شادی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان بندھن کا نام ہے. گیلپ کے ایک پولسٹر کہتے ہیں کہ اس بیان سے مٹ رومنی کو قدامت پسند ووٹروں کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے رومنی کے ووٹروں کو شاید کچھ زیادہ ترغیب ملے گی کہ وہ ان کی حمایت میں ووٹ ڈالیں. مگر یہ کہنا ابھی ممکن نہیں کہ آیا جو لوگ ابھی تک واضح طور پر یہ فیصلہ نہیں کر پائے وہ ان کی طرف مائل ہوں گے یا نہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین کا خیال ہے کہ صدر کے بیان سے انہیں انتخابات میں فائدہ ہوگا، مگر ایوان میں ریپبلکن پارٹی کے اسپیکر جان بینر کا کہنا ہے کہ معیشت ہی اصل ایشو ہوگا. صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی چاہے جتنا مرضی اس بارے میں بات کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ امریکی عوام کی توجہ اب بھی معیشت پر ہے اور وہ اب بھی روزگار کے بارے میں سوال کرتے ہیں. واشنگٹن کے تحقیقی ادارے بروکنگ سے منسلک ایک تجزیہ کار کہتے ہیں کہ معیشت کی بہتری صدر کے لیے اہم ہے. اجرتوں میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے اور بے روزگاری کی سطح بلند ہے، جس کی وجہ سے لوگ کافی مایوس ہیں. جب بھی لگتا ہے کہ ہم بدحالی سے نکل رہے ہیں پھر کچھ ہو جاتا ہے. صدر اوباما کی انتخابی مہم نے ایک اشتہار میں مٹ رومنی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جواب میں ریپبلکنز نے بھی ایک اشتہار شائع کیا ہے. When others shied away, Mitt Romney's private sector leadership team stepped in. رائے عامہ کے جائزے لینے والے فرینک نیوپورٹ کہتے ہیں کہ بظاہر ابھی تک کسی امیدوار کو بھی زیادہ برتری حاصل نہیں. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت انتخابی دوڑ برابر ہے. اصل میں جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر امریکہ میں آج انتخابات ہوں تو آپ کس کو ووٹ دیں گے تو شرح فیصد برابر ہی ہے، یعنی 46%. اور بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ نومبر تک یہ انتخابی دوڑ اسی طرح برابر رہے گی. جم ملون کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA. Can we technically call you a Pakistani American congressman? You're right. I was born in Karachi and I'm very committed to trying to make sure we have strong ties between the people of the United States and the people of Pakistan. بہت سے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں کہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں بھی غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
بریک کے بعد آپ کو لے چلیں گے یہاں کے ایک ایسے اسکول میں جہاں بچیوں کی تعلیم کے ذریعے غریب کمیونٹیز کی قسمت بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیک آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ہی اسکول میں اکٹھے پڑھایا جائے یا ان کے لیے الگ الگ اسکول بنائے جائیں، اس کا فیصلہ اکثر مذہبی یا ثقافتی نظریات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، لیکن عائشہ خالد اس وقت ہمیں لے جا رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی کے ایک سرکاری آل گرلز اسکول میں، جس کا مقصد صرف لڑکیوں کو لڑکوں سے علیحدہ رکھنا نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیم پر خاص توجہ دے کر انہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو غربت کے شکنجے سے نکالنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سیاہ فاموں کی اکثریت پر مشتمل یہ واشنگٹن ڈی سی کا پسماندہ ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے، اور میرے پس منظر میں موجود اس عمارت میں کچھ لوگ ایک ایسے مشن پر کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس علاقے کے رہنے والوں اور ان کی آنے والی جنریشنز کی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ آئیے اس عمارت کے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ جہاں پڑھائی کا وقت ننھے ذہنوں کے لیے کھیل کود سے بھی زیادہ دلچسپ ہو، ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنا تعلیم کے ہر قدردان کا خواب ہوا کرتا ہے۔ ایکسل اکیڈمی پبلک چارٹر اسکول کی چار دیواری کے اندر کا ماحول ہمیں کسی ایسے ہی خواب کی تعبیر محسوس ہوا۔ اکثر ایکسل اکیڈمی جیسے آئیڈیل اداروں کے قیام کے لیے ضروری ریسورسز انہیں اس قدر مہنگا کر دیتی ہیں کہ یہ نچلے ہی نہیں درمیانے طبقے کے عوام کی پہنچ سے بھی بہت دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ایکسل اکیڈمی کی سی ای او کیس سیوج سے آپ نے سنا، یہ ادارہ ان مہنگے تعلیمی اداروں سے بالکل الٹ ہے۔ ایک طویل عمر کا تجربہ رکھنے والی ماہر تعلیم کیس سیوج نے سن 2008 میں امریکی دارالحکومت کے معاشی اور تعلیمی دونوں لحاظ سے پسماندہ ترین سمجھے جانے والے علاقے میں واشنگٹن ڈی سی کے پہلے آل گرلز سرکاری اسکول کی بنیاد رکھی۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر ابتدائی عمر سے ہی توجہ دینے سے کئی نسلوں پر محیط غربت کے اس پیٹرن کو توڑا جا سکتا ہے جو یہ لڑکیاں اپنے خاندانوں اور کمیونٹیز میں دیکھتی آئی ہیں۔ علاقے کے خاندانوں کی بچیوں کو بالکل مفت کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرنے والے اس اسکول کا ٹیچنگ سٹاف امریکہ کے بہترین اداروں سے تربیت یافتہ ہے۔ کنڈرگارٹن کی استاد نکول جان ڈال بوسٹن یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ ہیں۔ صرف لڑکیوں کا اسکول ہونے کے باعث یہاں ہم خاص ان سے متعلق ایشوز اور مسائل پر فوکس کر سکتے ہیں۔ میری رائے میں دوسرے کلاس رومز میں اکثر لڑکوں کے رویے زیادہ نمایاں ہونے کے باعث لڑکیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ اور تو اور ان اکثر نچلے اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی بچیوں کی میوزک ٹیچر تک پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتی ہیں۔ یہ ایکسل اکیڈمی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین ویٹو جرمینیریو ہیں، جن کے مطابق وہ خود اس حقیقت کی مثال ہیں کہ کس طرح تعلیم غربت پر قابو پانے میں مدد دے سکتی ہے۔ تعلیم مسئلے کا حل ہے۔ یہ پستی سے باہر آنے اور آپ کو اپنے خاندان کو مدد دینے کے قابل بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ویٹو یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم غربت پر قابو پا کر آپ کو اس قابل بنا سکتی ہے کہ آپ صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے ملک کے بھی کام آ سکیں۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔ ہم میں سے اکثر لوگ سیلیبریٹیز کی زندگی کو کامیابی کی مثال سمجھتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہو، شہرت ہو، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوں تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیکن ہر وقت کی یہ توجہ ہر انسان ہینڈل نہیں کر سکتا، اور اسی لیے امریکہ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں منشیات اور شراب نوشی سے کئی لوگوں کے کیریئرز اور زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں آمنہ خان کی رپورٹ میں۔ منشیات کے استعمال کی وجہ سے فنکاروں اور اداکاروں کی قبل از وقت موت کی کہانیاں سبھی نے سنی ہوں گی۔ فروری میں امریکی فنکارہ وٹنی ہیوسٹن کوکین کے استعمال کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔
kill the Batman. اور 2008 میں اداکار ہیتھ لیجر جن کی فلموں میں مقبول فلم دی ڈارک نائٹ بھی شامل ہے نسخے کی دواؤں کے زیادہ مقدار میں استعمال کی وجہ سے مارے گئے۔ 2009 میں مائیکل جیکسن کے ڈاکٹر نے انہیں زیادہ مقدار میں ایک سیڈیٹو دے دی جس کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ماہرین کے مطابق منشیات کا استعمال بہت عام ہے، لیکن فنکاروں میں منشیات کا استعمال اس لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ان پر کام کی مصروفیت اور اپنی پرفارمنس کے مطالبات کا بہت دباؤ ہوتا ہے۔ موسیقار باب فارسٹ نشے سے آزادی پانے کے بعد اب دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ فارغ وقت بہت ہوتا ہے، کچھ وقت تو سفر میں گزر جاتا ہے جس دوران ہر وقت بیٹھے رہنے اور کچھ نہ کرنے کی وجہ سے بوریت ہوتی ہے۔ میں اور میرے دوستوں نے تو کم از کم اسی وجہ سے بہت زیادہ شراب پینی شروع کر دی۔ تو ریکارڈنگ اکیڈمی نامی ادارے اور میوزک ایئرز نامی غیر سرکاری تنظیم کے صدر نیل پورٹناؤ کے مطابق شراب نوشی اور منشیات کا استعمال فنکاروں کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو شہرت اور دولت کے مسائل سے نمٹنے کا وقت اور موقع ملتا ہے، لیکن بعض فنکاروں کو بہت چھوٹی عمر میں اس دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔ فنکاروں کے ساتھ کام کرنے والے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر چارلز صوفی کے مطابق منشیات کا سہارا لینے والے کئی فنکاروں کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً کیا انہیں بے چینی ہوتی ہے؟ کیا انہیں جذبات کے اتار چڑھاؤ سے متعلق کوئی مسئلہ ہے؟ کیا چیزوں پر توجہ دینا ان کے لیے مشکل ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی خصوصیت ہو جو انہیں کامیابی کی طرف لے جانے کے بعد ایک رکاوٹ بن گئی ہے۔ موسیقار بلی موریسن کے مطابق ایک زمانے میں وہ سمجھتے تھے کہ منشیات کے استعمال سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور وہ اس غلط فہمی میں اکیلے نہیں تھے۔ دوسرے شعبوں کی نسبت انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں مقبولیت کا زیادہ بڑا کردار ہے، گو یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ فنکاروں کی حالیہ اموات کی وجہ سے موسیقی کے شعبے میں منشیات کے استعمال کے مسئلے پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ مینیجر سے لے کر ایجنٹ تک سبھی اپنے فنکاروں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، انہیں اپنے فنکاروں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے خود مدد درکار ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میوزک ایئرز فنکاروں کو اپنا علاج کرانے میں ان کی مدد کرتا ہے، لیکن فنکاروں کی مدد کرنے والوں کے مطابق یہ مرحلہ عمر بھر جاری رہ سکتا ہے۔ مائیکل سلوین کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔ آلرائٹ، اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ اور امریکی بچوں میں موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے، اس کے لیے مشیل اوباما اور اولمپکس کے کھلاڑی کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جولائی میں ہونے والے اولمپک مقابلوں کے لیے مشعل یونان سے برطانیہ پہنچ چکی ہے۔ مختلف ممالک کے ایتھلیٹس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ایسے میں امریکی خاتون اول مشیل اوباما کی کوشش ہے کہ امریکہ میں بچے اولمپکس میں کھیلے جانے والے کھیلوں کو صرف ایک مقابلے نہیں بلکہ تندرست رہنے کے ایک اچھے طریقے کے طور پر بھی دیکھیں، اور اس بارے میں آگہی پھیلانے کے لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں لندن اولمپکس میں حصہ لینے والے امریکی کھلاڑی۔ لیٹس ٹیک اے لک۔ امریکی بچوں میں موٹاپے کے اعداد و شمار کسی کو بھی حیران کرتے ہیں، اور اولمپکس میں 11 مرتبہ میڈل جیتنے والی نیٹلی کاگلن بھی اس معاملے میں کچھ مختلف نہیں۔ میرے خیال میں ہر 5 میں سے ایک بچہ کم عمری میں ہی ذیابیطس کا شکار ہو جائے گا۔ دل کے امراض بھی بڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نیٹلی سوئمنگ کرتی ہیں اور ایک عرصے سے صحت مند طرز زندگی کی حامی ہیں۔ میں بچوں کو صحت مند خوراک کے بارے میں بتانے پر بہت کام کر رہی ہوں، اور صرف یہی کافی نہیں، آپ کو ایکٹیو بھی ہونا چاہیے۔ بچوں کو ایکٹیو بنانا ہی امریکی خاتون اول مشیل اوباما کی مہم لیٹس موو کا بھی مقصد ہے، جس کا مشن ہے بچوں میں موٹاپے کا خاتمہ۔ اس سال مسز اوباما کی مدد کر رہے ہیں اولمپک مقابلوں میں حصہ لینے والے امریکی کھلاڑی، جو مشیل اوباما کے مطابق لیٹس موو کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوگا۔ اس سال 17 لاکھ نوجوان اپنی اپنی کمیونٹیز میں اولمپک اور پیرا اولمپک کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ ان میں سے کئی بچے تو پہلی بار ایسا کوئی کھیل کھیلیں گے۔ اولمپکس کے 10 مختلف کھیلوں میں امریکی کھلاڑیوں کی سرپرستی کرنے والی انتظامی کمیٹیوں کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کے درمیان ان کھیلوں کو فروغ دیا جائے۔ ہمیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے، اب سائیکل چلائیں، جم میں جائیں، کوئی بھی کھیل کھیلیں، بس خود کو فٹ رکھیں۔
जॉनथन हॉटन ने 2008 के ओलंपिक मुकाबलों में जिम्नास्टिक में चांदी का तमगा जीता था। वो कहते हैं कि अगर वो इस मर्तबा ओलंपिक्स में कामयाब ना हुए तब भी उन्हें लेट्स मूव का हिस्सा बनने की बहुत खुशी होगी। मुझे उम्मीद है कि कोई तो मुझे देखेगा, कोई बच्चा या कोई बड़ा, और सोचेगा कि जिम्नास्टिक्स तो बहुत अच्छा खेल है, मुझे भी इस जैसा कोई खेल सीखना चाहिए। लंदन में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में मिशेल ओबामा अमरीकी एथलीट्स के वफ्द की क़यादत करेंगी और लेट्स मूव के बारे में मजीद आगाही भी फैलाएंगी। इस साल ओलंपिक मुकाबले 27 जुलाई से 12 अगस्त तक होंगे। वैसे भागने दौड़ने वाले खेल खेलने हो तो जूतों के बगैर कौन घर से निकलता है, लेकिन अमेरिका में अब कुछ एथलीट्स जूते पहनने के बजाय नंगे पांव भागने को तरजीह दे रहे हैं। उनका कहना है कि जूते पहनकर भागने से बहुत सी ऐसी चोटें आ सकती हैं जो नंगे पांव नहीं आती। इसकी तफसीलात अब्दुल अजीज खान से। मिशेल मुसाचियो ने 9 माह पहले नंगे पैर भागना शुरू किया था क्योंकि वो ऐसी वर्जिश करना चाहती थी जिससे जोड़ों में दर्द ना हो। मेरे कूल्हों और घुटनों में दर्द रहता था, अब भागने में मुझे मसला नहीं होता। लॉस एंजलिस शहर में बेयरफुट रनर सोसाइटी के केन बॉब सैक्सटन कहते हैं कि जोड़ों में दर्द की वजह अक्सर जूते ही होते हैं। जूतों से जिस अंदाज में हमारा पैर जमीन पर लगता है उससे सारा धचका सीधे टांग से गुजरकर घुटनों और कूलों में पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैनियल लिबरमैन ने तहकीक की कि जूतों ने इंसान के भागने के अंदाज को कैसे तब्दील किया है। वो कहते हैं कि 30 से 70% रनर्स इसी वजह से जख्मी रहते हैं। हम क्यों नाकाम हुए हैं इस मामले में? इसकी वजह यह है कि हमने भागने के अंदाज के बजाय जूतों की टेक्नोलॉजी और इन दूसरी अशिया को अहमियत दी जिन्हें हम पैसों से खरीद सकते थे। लिबरमैन ने नंगे पांव और जूतों के साथ भागने वालों पर तहकीक की तो उन्हें मालूम हुआ कि नंगे पैर भागना ज़्यादा आसान था। उनका पोस्चर दुरुस्त होता है और वो छोटे कदम लेकर भागते हैं। वो अपनी एड़ियों पर कम वजन डालते हैं। वो कहते हैं कि जूते पहनकर भागने वाला शख्स अपनी एड़ियों पर गिरता है जिससे जिस्म को धचका लगता है। रॉबर्ट फॉरेस्टर एक फिजिकल थेरेपिस्ट हैं जो ओलंपिक के खिलाड़ियों के साथ काम करते रहे हैं। वो कहते हैं कि जूतों के बगैर भागने से तो पैर मजबूत हो सकता है मगर चोट लगने का भी इम्कान होता है। मेरी नज़र में ये कोई ज़रूरी नहीं है। बगैर पैडिंग के पैर ज़मीन से लगे तो ऐसी चोटें आ सकती हैं जो हम नहीं देखना चाहते। उन्होंने बहुत सी ऐसी चोटों का इलाज किया जो नंगे पैर भागने से लगी थी। पैर के बड़े अंगूठे के करीब चोट आने से वो हड्डियां भी फ्रैक्चर हो जाती हैं। ये एक बड़ा मसला बन सकता है। कुछ लोग तो नंगे पांव भागने के लिए तैयार हैं मगर बहुत से अफराद इससे खौफजदा हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं चोट ना आ जाए। जूतों से ही तो आपके पैर को सहारा मिलता है। मैराथन के कोच एरिक फिलिप्स का कहना है कि नंगे पैर भागने के लिए ज़रूरी है कि आपका पैर मुख्तलिफ अंदाज में गिरे। नंगे पैर भागते वक्त पैर के बीच वाला या सामने वाला हिस्सा ज़मीन पर गिराना पड़ता है। इससे ही वो मसल इस्तेमाल में आते हैं जिन्हें शॉक एब्जॉर्बर्स के तौर पर बनाया गया है। वो अफराद जो नंगे पैर दौड़ लगाना चाहते हैं उनको माहिरीन की यही तजवीज़ है कि आहिस्ता शुरू करें। नंगे पांव दौड़ने वाला अगर बहुत कम अरसे में तवील फासले तय करने की कोशिश करे तो चोट लग सकती है, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता इस पर मेहनत की जाए तो ये बहुत मुफीद साबित हो सकता है। एलिज़ाबेथ ली के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। मेरे ख्याल में मैं भी अपने जूते पहन कर ही घर से बाहर निकलूंगी। ये था हमारा आज का शो। इसमें शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें अपनी राय दे सकते हैं फेसबुक के ज़रिए। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू और इसके अलावा ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।